بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلبہ و طالبات کو علم و عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے سوال نمبر 2 کو لے کر آئے ہیں، جو پیپر میں اقتباسات کا آتا ہے۔ اقتباسات کن کن اسباق کے آتے ہیں، آج وہ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے جن اسباق کو اقتباسات کے لیے مختص کیا ہے، ان میں سے ایک ہے قومی اتفاق، زبان گویا، تخلیق کائنات، کچھ ذریعے تعلیم کے باب میں، سندھی شاعری کے تراجم، تھر کی نادیہ کمانچی، ملکہ بلقیس کا محل، خط بنام میر مہدی مجروح، مرزا غالب اس کے مصنف ہیں، اور خط بنام صدیق جاوید، مشفق خواجہ اس کے مصنف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک سبق رکھیں گے اور اس کے اقتباسات آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ سبق قومی اتفاق، اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، اور یہ سبق قومی اتفاق ان کی کتاب سے ماخوذ ہے جس کا نام ہے مقالات سر سید۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے، کیونکہ پیپر میں یہ سوال اس طرح حل کرنا ہوتا ہے کہ تعارف مصنف بھی دینا ہوتا ہے، اور 10 نمبر کا یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ تعارف سر سید احمد خان 1871 میں دہلی کے ایک نہایت ہی مہذب اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر متقی تھا، جو ایک درویش صفت بزرگ تھے۔ والدہ خواجہ میر درد جیسے صوفی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سر سید کی ذات بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار ان زندہ جاوید لوگوں میں سے ہوتا ہے جو زمانے میں کبھی کبھار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے، جیسے مدبر، عالم، مصنف، قانون دان، ادیب وغیرہ۔ وہ ایک منفرد شخص تھے، بلکہ وہ ایک ادارے کی مانند تھے۔ انہوں نے اپنے انداز فکر سے اردو ادب میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ پہلے اقتباس ہے آپ کے سامنے۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں میں کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ زمانے دراز سے جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالا تر ہے۔ قوم کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ اب اس کی تشریح ہے آپ کے سامنے۔ تشریح کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تعارف مصنف وہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کے بعد سبق اور مصنف کا نام، کہ یہ اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ آپ کو جدید اردو ادب کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تشریح ہے کہ اس سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نا اتفاقی کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف فرماتے ہیں کہ لفظ قوم کے معنوں میں کسی قدر وسعت پائی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ قوم سے مراد کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا ایک زبان بولنے والے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے، یعنی رہائشی ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ آج بھی قوم کو اسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، بس اسلام نے قومیت کے تصور کو کلمہ توحید سے تعبیر کیا کہ کوئی بھی فرد ہو، چاہے کسی بھی ملک کا ہو یا کسی بھی زبان کا یا کسی بھی نسل کا، اگر وہ کلمہ گو ہے تو مسلمان قوم کا فرد ہے۔ اقتباس نمبر 2 ہے آپ کے سامنے۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی رشتہ قائم ہو گیا۔ الف میں سبق اور مصنف کا نام وہی گزشتہ بے تشریح ہے کہ اس سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نا اتفاقی کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ یہ جملہ اس سبق کا مورل ہے، تو یہ ہر اقتباس کے شروع میں آپ لکھیں گے اور اس کے بعد جو اس کی تشریح کریں گے۔ دنیا میں قومیت کے سلسلے کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک رنگ، نسل اور زبان پر، اور دوسری مذہب پر۔ قومیت کے تمام سلسلوں کو اسلام کے ایک روحانی اور خدائی رشتے نے ختم کر دیا۔ اس رشتے کی بنیاد وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
رکھی تھی، جس کی ابتدا کلمہ توحید سے ہوئی تھی۔ قرآن پاک نے اس رشتے کو رشتہ اخوت کا نام دیا، جو دنیا میں ایک لازوال رشتہ بن کر سامنے آیا۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ اس رشتے کے سامنے ٹھہر نہ سکا، ہر رشتے کو اس رشتہ اخوت نے ڈھیر کر دیا۔ اقتباس نمبر 3 ہے: مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم آپس میں بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض و عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نہ اتفاقی سے نکلتا ہے۔ جز الف ہے جواب کا سبق اور مصنف کا نام، یہ وہی گزشتہ والا ہے، اور بے میں ہے تشریح۔ اس سبق میں مصنف قومی اتفاق کی خوبیاں اور نہ اتفاقی کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف نے بڑی قابل غور بات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، یہ سب ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ آج ہم مسلمان مذہب کی بنیاد پر ایک تو ہیں، لیکن ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے مختلف نہیں، جو ایک باپ کی اولاد ہو کر بھی آپس کے بغض و عداوت میں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے۔ آپس کی رنجشوں نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ یہ بات ہی بھول گئے کہ ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے، ہم آپس میں کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ آج ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہمارا آپس کا رشتہ کیا ہے، بس ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ ختم کر چکے ہیں۔ اقتباس نمبر 4 ہے: ان اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی۔ ہماری قوم ہمدردی اور ترقی اور قومی امور کے انجام دینے میں اس نالائق نہ اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کر دیں۔ جواب کا حصہ الف سبق اور مصنف کا نام، یہ پہلے بھی آ گیا۔ بے میں تشریح ہے کہ اس سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نہ اتفاقی کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف سبق کے اصل موضوع پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری قوم کو آپس کی نہ اتفاقیوں نے در بدر کر دیا ہے۔ بغض، عداوت، کینہ پروری نے ہماری جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو کھو دیا، اس لیے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر پا رہے اور ملک و قومی ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جمعیت کی برکت، جمعیت یعنی ایک ساتھ ہونا، اکٹھا ہونا، ایک ہونا کی برکت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس بڑی برکت سے محروم کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی ملکی و قومی ترقی کے خواہاں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نہ اتفاقی کو یکجہتی سے اور بغض و عداوت کو محبت سے بدلنا ہوگا، تاکہ ہم دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ قائم رکھ سکیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو دنیا میں ہماری قوم بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی۔ اقتباس نمبر 5 ہے: انسان جب اپنی ہستی پر نگاہ دوڑائے تو اس میں دو حصے پائے گا، ایک حصہ خدا کا اور ایک حصہ اپنے ابنائے جنس کا۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد، یا مختصر الفاظ میں یوں کہو کہ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ جز الف گزشتہ والا، جز بے تشریح ہے۔ اس سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نہ اتفاقی کے نقصانات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر اس کی ذمے کچھ حقوق کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حقوق اللہ ہیں، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد توحید اور حقوق اور عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پہلا حق انسان پر یہ ہے کہ اس کو یکتا مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جو عبادت انسان کے ذمے لگائی گئی ہے، ان عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اور کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اقتباس نمبر 6 ہے، جو حصہ کہ انسان میں اس کے ابنائے جنس کا ہے اس سے ہم کو غرض رکھنی چاہیے۔ وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت، مدد، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی اتفاق ہے۔ جز الف سبق اور مصنف کا نام گزشتہ اقتباسات والا ہے، اور جزب تشریح ہے۔ اس سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نا اتفاقی کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف انسانی حقوق کے دوسرے حصے یعنی حقوق العباد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک دوسرے سے تعلق، محبت، دوستی اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سب حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ ان سب کاموں کا دوسرا نام ہمدردی ہے، جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کی مدد کے بغیر دنیا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ دنیا کے نظام اور ملکی استحکام کے لیے باہمی محبت و تعاون بہت ضروری چیز ہے۔ اقتباس نمبر 7 ہے، یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا، شریک نہیں ہے، مگر بہت سے تمدنی امور میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ جز الف سبق اور مصنف کا نام گزشتہ والا، اور جز با تشریح ہے۔ اس سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نا اتفاقی کے نقصانات بیان فرما رہے ہیں۔ اقتباس میں مصنف فرماتے ہیں کہ ملک میں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ بستے ہیں، ان لوگوں میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے مذہب میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے وطنی بھائی ضرور ہیں۔ ایک ملک میں رہتے ہوئے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے مذہبی معاملات اور رسومات وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ بہت سے معاشرتی اور تمدنی معاملات میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ بحیثیت وطنی بھائیوں کے ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں دوسروں کے مذہبی معاملات کے احترام کی ترغیب دیتا ہے۔ اقتباس نمبر 8 ہے، اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں، اور وہ ایسی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے ان کو بھول بھی نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں، جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے، وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو کچھ ترقی یا مہذب ملکوں میں جو طاقت ہے، وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ جز الف گزشتہ والا، اور جز بے ہے تشریح۔ سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نا اتفاقی کے نقصانات بیان فرما رہے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف اپنے اصل مضمون کا اصل موضوع اتفاق کی خوبیاں اور برکات بیان فرما رہے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی خوبیاں اور برکات دنیا میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانی تاریخ اور خصوصاً ہماری اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کو انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ان واقعات کے گہرے نقوش آج بھی ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز بھی ان کے اتحاد اور اتفاق میں ہے۔ ملکی اتحاد، قومی اتفاق کی بدولت ان لوگوں نے عروج حاصل کیا اور آج دنیا میں اپنا ایک نام بنایا۔ آج مسلم ممالک اتفاق کی برکت سے بالکل ناواقف ہیں، اسی لیے ان کی وہ روشن تاریخ اور تابناک مستقبل جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، آج قصہ پارینہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آج کے مسلمانوں کا اتفاق کی برکت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ مسلمان ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں تبھی شامل ہو سکتے ہیں جب وہ اپنا اتحاد و اتفاق قائم کر لیں۔ نواں اور آخری اقتباس ہے اس سبق کا، اس زمانے میں جو سبب ہماری قوم کے تنزل، گراوٹ کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیم منسیہ ہو گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے۔ کسی کو بجز ذاتی منفعت کے
قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنے ہی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی۔ جز الف گزشتہ والا جز بے تشریح ہے کہ سبق میں مصنف اتفاق کی خوبیاں اور نا اتفاقی کے نقصانات بیان فرما رہے ہیں۔ سبق کے اس آخری اقتباس میں مصنف اپنی بات کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری قومی تنزلی کا سب سے بڑا سبب ذاتی منفعت کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہماری ساری کوشش اور جد و جہد اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ قومی ترقی اور قومی مفاد کا خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آتا۔ ہم اس بات کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم قومی ترقی سے محروم ہے۔ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے لیکن نا اتفاقی کی وجہ سے ہم اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارے کاموں میں برکت بھی نہیں رہی۔ جو مقام و مرتبہ ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اسی لیے مسلمانوں کا نام دنیا سے مٹتا چلا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سبق تھا قومی اتفاق، جس کے مکمل 9 اقتباسات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ